جی علامت ماشاء علامت صغرا جو آپ نے بتائی، کیا کرونا بھی اس میں ایک شامل ہے؟ کرونا کو اگر آپ نام نہ لیں تب بھی جو علامتیں بتائی گئی ہیں کہ اس کے بعد جو آیا ہے اس میں کہ بہت بڑی تعداد میں، مطلب یہ کہ بڑے پیمانے کی، مطلب یہ کہ طوفانی وبائی اور مختلف قسم کے امراض یا مختلف قسم کی تباہ کاریاں ہوں گی. تو اس میں آپ کرونا کو بھی لے لیجئے. مطلب تعاون، پرانے زمانے میں تو ایک ہی لفظ معلوم تھا نا، تعاون، جو اس کو ہم مطلب یہ کہ پلیگ کہتے ہیں. اب تو آج کو وہ بیماریاں اگر اس زمانے میں اگر کرونا بتاتے تو کون سے صحابی اس کو سمجھتا؟ ظاہر ہے کہ وہ ان الفاظ کی وہ معنویت اس وقت بنتی جب آج کے زمانے میں اس کو دیکھتے ہیں. لیکن یہ کہ بات اصل میں کرونا کی نہیں ہے. مسئلہ اصل میں یہ ہے کہ ہمیں جو بات سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید ہم کو یہ بتاتا ہے کہ اگر چند لوگ ایک برائی کریں اور باقی لوگ جو ہیں اس کو روکنے کی کوشش نہیں کریں، تو پھر جب برائی وبائے عام بنتی ہے تو اس میں وہ بھی آ جاتے ہیں جنہوں نے مطلب اس کو برا مانا تھا لیکن روکنے کی کوشش نہیں کی تھی. تو آج ہم جس دور سے گزر رہے ہیں وہ یہ ہو گیا ہے. یعنی قوم سمود کا واقعہ پڑھیے نا. قوم سمود کے بارے میں اللہ نے کہا کہ وہاں پہ ان کے ہاں 9 گینگسٹر تھے، بڑے مطلب گینگ بنائے ہوئے لوگ تھے، اور انہوں نے کہا کہ ہم کر دیں قتل اس کو، سمود کی اونٹنی کو کر دو، دیکھا جائے گا. نتیجہ یہ ہوا کہ کرنے والے صرف چند لوگ تھے، لیکن جب انہوں نے اس کو نہیں روکا، اس کو برا نہیں مانا، تو اس کے نتیجے میں جب عذاب آیا تو سب پہ آیا. تو اگر آج کا حالت اگر ہم دیکھیں تو ہمارے معاشرے کے اندر جس کو ہم کہیں کہ ہمارے اندر ایک قسم کی بے حسی پیدا ہو گئی ہے کہ ہم کہتے ہیں مائنڈ یور اون بزنس، آپ اپنا کام کریں، ہمیں نیکی مت بتائیں، خدائی فوجدار مت بنے. تو اب یہ جو دور آ گیا ہے تو اس میں امر بالمعروف و نہی منکر جیسے جیسے کم ہوتا جا رہا ہے تو اس کے نتیجے میں برائی جو تھی افراد تک نہیں آ رہی ہے بلکہ اس میں سارا معاشرہ ایک ساتھ لپیٹ جاتا ہے. اب آپ دیکھیے مثلا فرض کیجئے، مثال میں دوں کہ مطلب یہ کہ گھر جل گیا مثلا، اور اس میں فرض کی عیاشی ہو رہی تھی، لیکن جب گھر جلا تو معلوم 50 گھر اس کے ساتھ ان میں بھی آگ لگ گئی. تو اب سوال یہ وہ ان کا کہ اس میں کیا تعلق تھا؟ لیکن یہ کہ وہ کہیں نہ کہیں اگر دیکھا جائے تو اخلاقیات سے اگر آپ جوڑ کے دیکھیں گے تو پتہ چلے گا کہ لوگوں کو معلوم تھا کہ وہاں پہ یہ خرابی ہو رہی ہے، لیکن کبھی ہمیں اس سے کیا لینے دینا. بلکہ وہ تو اگر فرض کیجئے کہ حدیث میں آتا ہے نا کہ جب لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل، بنی اسرائیل پہ لعنت کب کی گئی؟ جب انہوں نے منکر کو دیکھا اور اس کو روکا نہیں بلکہ اس میں شریک بھی ہو گئے. تو اب اس کے نتیجے میں اگر آپ دیکھیں تو ہمارے ہاں یہ معیار آ چکا ہے. تو کرونا جو ہے وہ تو اگر دیکھا جائے تو اس میں نیک لوگوں کی وفات اگر ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے ان کا اجر ملے گا، وہ شہادت میں آئیں گے. لیکن اچھا پھر یہ کہ کسی آدمی کی کوئی کفارہ کی شکل ہو سکتی ہے، وہ بھی بنے گی. لیکن اگر کسی کی اس میں پکڑ ہو رہی ہے تو وہ پکڑ بھائی اس میں آ جائے گی. تو اس میں ایک ہی کرونا کیا ہے، ہزاروں قسم کی چیزیں اس وقت پیش آ رہی ہیں. ٹھیک، جزاک اللہ خیر. تو ڈاکٹر صاحب کسی اور کا کوشچن ہے؟ میں آپ پوچھ لیجئے، میں پھر اس کے بعد پوچھتی ہوں. چلیں ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب آپ نے فرمایا کہ قیامت کی کچھ نشانیاں ہیں اور کچھ صغرا ہیں اور کچھ کبرا ہیں، مگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو مکہ میں طوفان چلتا تھا، ہوا آتی تھی تو آپ کہتے تھے قیامت آ گئی. تو یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ متضاد نہیں ہیں کہ ایک طرف آپ نہیں، کا اس میں اصل میں اسی انڈرسٹینڈنگ لیے یہ تھی؟ دیکھیے اس بات کو مثلا مولانا مودودی نے اس کو بڑے اچھے طریقے سے لکھا ہے کہ ایک شخص تھا، اس کا نام تھا ابن سیاد، یہودی بچہ تھا وہ، اور وہ کچھ عجیب عجیب قسم کی باتیں کرتا تھا، اور وہ کبھی کبھی کوئی باتیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کہیں کہ مطلب یہ کچھ صحیح بھی لگ رہی ہیں، کوئی غلط بھی. تو بعض لوگ یہ سمجھتے تھے کہ یہ دجال ہے. تو اس نے مولانا نے لکھا ہے، بڑی اچھی بات لکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کا علم نہیں دیا تھا کہ دجال کون ہوگا. تو آپ کے ذہن میں یہ ہوتا تھا کہ ہوتا کل ہی نکل آئے مثلا، اور فلاں شخص. لیکن آپ نے اس وقت جب اس کا ابن سیاد کا مسئلہ آیا تو آپ نے فرمایا کہ اگر یہ دجال ہے تو اس کو مارنے والے تو عیسیٰ ہیں، تم نہیں مار سکتے اسے مثلا. اور اس کے علاوہ آپ نے ایک اور تمیم داری کے ایک حدیث ہے جس میں آپ نے ایک آدمی کے کہیں پہ جزیرے میں گئے تو وہاں پہ ملاقات ہوئی، پتہ چلا وہ دجال ہے، انتظار کر رہا ہے، جو بھی ہے. تو کہنے کا مطلب یہ کہ آپ کو جتنا علم دیا گیا تھا اس کے نتیجے میں آپ نے جو علامتیں بتائی ہیں اس میں آپ بھی وقت کی تعین نہیں کر سکتے تھے. ٹھیک ہے نا. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے اندر جو خوف کا درجہ تھا وہ یہ تھا کہ بھائی اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے کہ چھوٹی سی خرابی، جیسے حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے ایک دن آپ اٹھے رات میں، صبح اٹھے اور آپ نے فرمایا کہ اے عورتوں اپنے آپ کو سنبھال لو، میں نے یہ دیکھا ہے کہ فتنے کا ایک چھوٹا سا 1 انچ کا، 1 انگلی کے برابر فتنے کا سوراخ بن گیا ہے. تو یہ کب بڑھتا چلا جائے گا کچھ پتہ نہیں، تو تم تیاری ابھی سے کر لو. تو ویل للعرب من شر اقترب،
عربوں کے لیے بڑی برائی کا وقت آنے والا ہے جس میں شر ان کے قریب آنے والا ہے. تو اگر دیکھا جائے تو آپ جو چوکنا ہونے کا کہہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ کب کون سی چیز کا کاز اینڈ افیکٹ مطلب بڑھتے بڑھتے جو ہے طوفان بنے گا اور وہ کتنے سال لگیں گے وہ تو بات کی بات ہے. تو آپ اس کو اس معنی میں احتیاط کے طور پر بتا رہے ہیں کہ انسان کو اس وقت سے کرنا چاہیے. جزاک اللہ خیر. جی آپ بہن آپ کریں. میں ایکچولی یہی والی جو ابھی آپ نے حدیث کہی ہے اس کے بارے میں پوچھنا چاہ رہی تھی کہ وہ جزیرے پہ جو شخص ملا تھا تو ہم کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کچھ دجال جو ہے یہ پہلے سے تھا یا جیسے معصوم امام ابھی چھپے ہوئے ہیں اس طرح کی کچھ. میں آپ مجھے ایسا کریے گا 1 منٹ میں ایک پروگرام میں ہوں تو ایک مجھے آدھے گھنٹے بعد کر دیجیے. جی ہاں وہ ایک جزیرے میں بھٹکتے ہوئے چلے گئے تھے پانی کے کنارے پہ جہاز ٹوٹ گیا تھا ان کا تو وہاں پہنچے تھے وہاں ان کی ملاقات ہوئی تھی. تو وہ جساسہ یعنی وہ ہے ٹوہ لینے والا. تو اصل میں بات یہ ہے کہ بعض دفعہ بعض چیزیں سمبالک ہوتی ہیں. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب جنت میں اور دوزخ کا مشاہدہ کرایا گیا تو اس وقت تو لوگ جنت میں دوزخ میں داخل نہیں ہوئے تھے نا. جی جی وہ تو جنت جب حساب کے بعد داخل ہوں گے لیکن آپ کو دکھایا گیا کہ ایک آدمی جو ہے وہ مطلب یہ کہ پانی میں تیر رہا ہے اس کو پتھر کھلایا جا رہا ہے ایک آدمی کو وہ کیا جا رہا ہے مطلب واقعات ہو نا. تو یہ تمثیلی چیز ہوتی ہیں تو بالکل ممکن ہے کہ ان کو تمثیلی انداز میں بتایا گیا ہو اور وہ اس چیز کا ایک مطلب یہ کہ منظر ان کو دکھلا دیا گیا بس خالی. اوکے ٹھیک. اور دوسری چیز جو ہے وہ یہ کہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ وہ آپ نے اس وقت وہ فتنے کا نام دیا ہے اور میں نے کسی حدیث میں سنا تھا کہ یاجوج ماجوج کے سوراخ کی بات کی تھی دیوار میں سوراخ کی بات کی تھی کہ وہ اتنا سا سوراخ انہوں نے کر لیا ہے something like کرتے that. رہتے ہیں کرتے نہیں کر لیا نہیں کرتے رہتے ہیں. اوکے ہر دن وہ چاٹتے رہتے ہیں اور ایک سوراخ کے ذرا سا پتلی سی لہر رہ جاتی ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اگلے دن ہم اس کو پورا کر لیں گے وہ زمین پھر دیوار پھر برابر ہو جاتی ہے. صحیح. تو یہ جو یاجوج ماجوج ہیں اور یہ دیوار ہیں یہ مطلب ہمارا کیا بلیف ہے کہ یہ ایکچوئل لوگ ہیں اور واقعی وہ دیوار کہیں موجود ہے یا یہ بھی سمبولک ہے؟ مطلب ہمارا دل تو یہ چاہتا ہے کہ ہم ڈکلیئر کر دیں کہ روسی اور چینی جو ہیں یاجوج ماجوج ہیں تو اس میں مطلب یہ ہے کہ کوئی پریشانی کی بات بھی نہیں ہے. لیکن بظاہر جو دو باتیں اصل میں سمجھ میں آتی ہیں ایک تو یہ ہے کہ یاجوج ماجوج بہرحال انسانوں ہی کی کوئی قسم ہے یعنی کوئی اور مخلوق نہیں ہے جیسے ایلین ٹائپ کے نہیں ہیں بلکہ انسانوں میں سے ہی ہوں گے. اب وہ کون سے ہوں گے اس کو تو ہم متعین نہیں کر سکتے لیکن جو بعض لوگوں نے اپنے طور پر سدے جو ذوالقرنین نے بنایا تھا ڈیم اس کا لوگوں کے بارے میں خیال یہی ہے کہ وہ سینٹرل ایشیا میں کہیں بنا تھا اور اس کے نتیجے میں جو سائسرس تھا مطلب جو کہتے ہیں ذوالقرنین سائسرس تھا اور وہ اس نے وہاں پہ مطلب یہ ان کو بنا کے دیا تھا اور وہ ایسی سیسے پلائی ہوئی دیوار تھی جس میں 2 پہاڑوں کے بیچ کی جگہ بھر گئی تھی اور وہ کراس نہیں کر سکتے. اب اس کا آپ سمبالک لے لیں تو ٹھیک ہے اگر آپ حقیقی معنی میں لے لیں تو تب بھی کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر دیکھا جائے تو موجودہ زمانے میں جس طریقے سے چائنا کا ملک ہے یہ اپنے آپ کو انہوں نے دیواروں میں خود باندھ رکھا تھا یعنی گریٹ وال جو بنائی گئی تھی وہ باہر کے آنے والوں کے حملے سے روکنے کے لیے بنائی گئی تھی. یعنی ان کے ذہن میں کبھی یہ نہیں تھا کہ اپنے چین سے باہر نکلیں گے خود بلکہ باہر کو والوں کو نہ آنے دیں. لیکن اب یہ دیکھیے کہ پہلی مرتبہ یہ سلسلہ شروع ہو گیا کہ چائنیز باہر نکلنا ہے اور اب چائنیز باہر نکلے ان کی ساری مصنوعات دنیا میں باہر نکل رہی ہیں اور اب وہ سی پیک اور یہ مختلف قسم کے جو نقشے بنائے جا رہے ہیں جس میں راستے جوڑے جا رہے ہیں جس کے اندر ملکوں کے دوسرے سے سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں کلومیٹر تک وہ بنا رہے ہیں. تو اگر دیکھا جائے تو کچھ نہ کچھ اس کے اندر ایک ایسا یعنی منظر نظر آتا ہے جس سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ قومیں جو ہیں یہ ہو سکتا ہے کہ اگلے وقت میں یا کسی وقت میں اتنی ایروگنٹ ہو جائیں کہ پھر یہ انسانوں کی صرف مطلب یہ ہے کہ جیسے کہتے ہیں کہ چیزوں مصنوعات کو بیچنے کے لیے نہیں نکلے بلکہ مصنوعات کے ساتھ ساتھ لوگوں کے اوپر بھی اپنے آپ کو سمجھیں کہ مطلب مسلط کر دیں. لیکن اب یہ کہ اس کے علاوہ اور کون سا ہو سکتا ہے کچھ بعید نہیں ہے. بہرحال یہ 2 تو سامنے آتی ہیں اور بعض لوگوں نے یہی لکھا ہے کہ ان سے یہی مراد ہے. بہرحال اور بھی ہو سکتے ہیں کوئی ہم یقینی بات نہیں کہہ سکتے. بہرحال اور یہ جو آپ نے ابھی وہ فتنے کی بات کی تھی کہ وہ اتنا سا ذرا سا اس کو اگر ریپیٹ کر دیں اور اس کا مطلب کیا تھا تو وہ بھی ذرا سا پلیز. مطلب وہی اصل میں آپ یہی بتانا چاہ رہے ہیں کہ فتنہ جو ہوتا ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً.
ایسے فتنے کو سے بچو جس کو تم نے کسی ایک آدمی نے کسی نے بلایا ہو لیکن پھر وہ سب کو لپیٹ لے. تو فتنہ تو اسی کو کہتے ہیں نا. تو سب سے بڑا فتنہ تو ہمارے یہاں حضرت عثمان کے زمانے میں پیدا ہوا سب سے پہلے جی, کہ اس میں مسلمان کو مار رہے تھے. پھر حضرت علی معاویہ کے زمانے میں پیدا ہوا. تو صحابہ کے زمانے میں ایک فتنہ آ چکا تھا. تو اگر دیکھا جائے تو ایک فتنے کا چھوٹا سا سمبالک مظہر اور نمونہ تو آپ کے زمانے میں صحابہ کے زمانے میں دکھلا دیا گیا. اب آپ دیکھ لیجئے کہ اب جو فتنے ہیں اب جو نکل رہے ہیں, پہلے تو وہ ایک چھوٹا سا تھا, یعنی صرف اس بات پہ تھا کہ بھائی یہ خلیفہ صحیح ہے کہ نہیں ہے, اور یہ خلیفہ جو ہے یہ ان کے مقابلے میں فلاں شخص کو لایا جائے کہ نہ لایا جائے, یہ بات تھی زیادہ. یہ حضرت عثمان کا انتقام لینے کے لیے ہمیں موقع نہیں مل رہا ہے تو ہم اس لیے بدلہ لیں گے. اب تو آپ دیکھیے کہ جو فتنے آ رہے ہیں اس میں آپ کے پاس یہ مسئلہ ہی نہیں بنتا کہ اب مطلب یہ اس کی حدیں کتنی ہیں اور لمبائی چوڑائی کتنی ہو چکی. ٹھیک. اور آپ نے وہ یہ کہا تھا کہ یہ جب ساری علامات ظاہر ہوں تو پھر انتظار کرو سرخ آندھیوں کا, زلزلوں کا, اور تیسری کیا چیز بتائی تھی؟ چہرے مسخ ہو جائیں, شکلیں بگڑ جائیں. ٹھیک. اور آپ یہ دیکھیں نا کہ شکلیں بگڑ جانے کے دو مطلب ہے نا. ایک تو وہ تھا جو بنی اسرائیل کے ساتھ ہوا تھا کہ ان کو بندر بنا دیا ہے جی. آج کے زمانے میں جو جینڈر چینج ہو رہا ہے یہ بھی مسخ کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ ہم نے دونوں شکلیں پیدا کی ہیں, مرد کی بھی اور عورت کی بھی. اب ایک آدمی عورت کو یہ خیال ہوتا ہے کہ بڑی مجھے بنا کے تو بڑا ظلم ہوا تو میں تو مرد بن جاتی ہوں, مرد کہہ رہا ہے کہ میں تو عورت بن جاتا ہوں. تو یہ بھی مسخ ہے. یہ ٹھیک. یہ آپ کون سی بک سے بتا رہے تھے یہ ساری؟ یہ ان کو ڈاکٹر اسرار نے اس کتاب کا اردو میں ترجمہ بھی کیا ہے. یہ ہے عمر الامہ, اس امت کی عمر کتنی ہے. ایک صاحب ہیں وہ جمال الدین, ان کا نام ہے امین جمال الدین, یہ وہاں مصر کے ہیں, انہوں نے لکھی ہے. لیکن میرے پاس تو تقریباً اس پر یعنی 12-13 بلکہ پرانی کتابیں بھی بہت ہیں, اور ابھی قریب میں بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ اس پہ کافی لکھا گیا ہے, اور خاص طور سے عربی میں تو میٹیریل بہت ہے اس میں. وہی مسئلہ ہے کہ عربی ہم پڑھ نہیں سکتے پراپرلی. ہاں, تو اس میں ڈاکٹر اسرار نے اس کتاب کا ترجمہ تو کیا ہے کہ اس امت کی عمر. ٹھیک. میرے خیال سے اس کا یہی نام ہوگا, اردو میں مجھے نہیں معلوم, لیکن ڈاکٹر اسرار کا جو وہ ہے ان کا تنظیم اس کے اندر ممکن ہے اس کے بارے میں مل جائے. تو یقیناً میرے خیال میں کویسچنز ہیں, تو اگر کویسچنز ہوئے تو مجھے آپ ایک میسج کیجیے گا. ہم اگلے سیشن کو جو ہے نا کویسچن سے ہی سٹارٹ کریں گے, زیادہ میں ٹائم نہیں لیتا. ڈاکٹر صاحب ایک چھوٹا سا مجھے صرف یہ بتا دیں کہ آپ نے کہا کہ جو چھوٹی نشانیاں اس میں ہے قرآن کو گانے بجانے کے طور پر, تو کیا اس سے کیا مراد لیں؟ یعنی مطلب یہ کہ قرآن مجید کو قوالی کی شکل تو بنا دی نا ہم نے. یہ جو وہ کرتے تھے قاری شاکر وغیرہ جو مصر کے تھے, وہ بھی اس میں زمرے میں آتا ہے یا نہیں آتا؟ وہ نہیں آئیں گے. لیکن آپ دیکھیے کہ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ قرآن پڑھا جا رہا ہے, اس کے ساتھ تھوڑی سی دب بھی بجا رہی, بیک گراؤنڈ میں تھوڑا سا اس کے ساتھ کچھ میوزک بھی چل رہا ہے, یا مطلب یہ کہ اس میں ٹیبلو قسم کی چیزیں ہو رہی ہیں اس کے اندر. اور دوسری بات ہے کہ قرات کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے جس کو ہم قرات کہتے ہیں, اور ایک ہوتا ہے قرات کے بجائے وہ میوزک بن جائے, موسیقی بن جائے مثلا, یا گانا بن جائے. گانا اور قرات میں فرق ہے. تو بعض لوگوں کے یہاں وہ مطلب لہرا جیسا کہتے ہیں نا, لہرا لہرا کے پڑھنا شروع کر دیں. اور دوسری بات یہ کہ قرآن مجید کو قرات سے پڑھنا تو اچھی بات ہے نا, لیکن وہ تو آپ کے اندر خوشو پیدا کرے. معلوم ہو کہ آپ اس سے انجوائے کر رہے ہیں کہ بھائی بڑی شاندار قرات ہے, سر ہلا رہے ہیں, سب کچھ ہو رہا ہے, لیکن دل پہ کوئی اثر نہیں پڑ رہا. مطلب یہ ہے نا, قرآن مجید تو اس کے لیے نہیں اترا تھا. چلیں ایک اور چھوٹا سا کامنٹ کر دیں کہ یہ جو امام مہدی آئیں گے تو یہ مسلمانوں کو ماریں گے. مطلب آپ نے کہا جی 4 جنگیں جو کریں گے وہ چاروں آپ نے مسلمانوں سے کروائی ہیں. بات یہ ہے کہ اس میں سے وہی میں کہہ رہا تھا کہ 3 جنگیں تو مسلمانوں سے ہوں گی ان کی. تو کون شہید ہوگا دونوں طرف سے؟ جو مسلمان ہوگا وہ شہید ہوگا, جو مسلمان کے نام پہ کچھ اور ہوگا وہ مارا جائے گا. مطلب منافق مسلمانوں میں ہوتا ہے کہ غیر مسلموں میں؟ صحیح. چلیں ابھی تو مطلب عراق ایران کی جنگ ہوتی ہے تو ہم کہہ دیتے ہیں کہ یار جس پارٹی سے ہم ہیں اس دوسرے والے شہید. ہمارے ہندوستان میں تو ہم ہندوؤں کو بھی شہید کہتے ہیں. بھگت سنگھ بھی ہے نا ہمارے. شہادت جو ہے وہ تو مطلب یہ کہ جیسے کہتے ہیں نا کہ اویلیبل فار ایور فار ایوری ون. صحیح. ٹھیک ہے, انشاءاللہ اس کو شہادت کا کنٹینیو کریں گے. اگر کوئی کویشچن ہوا بتائیے گا تاکہ پھر ہم ڈاکٹر صاحب سے تھوڑا سا پہلے ٹائم لے لیں اگلے اس سے. اور ایک اور آپ نے کہا کہ یہ جو ٹائم بہت تیزی سے جا رہا ہے, تو ٹائم تو واقعی تیزی سے جا رہا ہے, مگر یہ پے ڈے جلدی نہیں آتا, ویک جلدی ختم ہو جاتا ہے, تنخواہ والا دن بہت دیر سے آتا ہے. اس میں کب برکت پیدا ہوگی؟
وہ آپ کو اگر مطلب برکت پیدا ہو گئی تو آپ کا تنخواہ تو 10 دن میں ختم ہو جاتی ہے، تو 20 دن آپ مزید کیا کریں گے پھر؟ چلیں، یہ تو میں نے ایسے لائٹر نوٹ پہ بات کی. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، جزاک اللہ خیر، آپ نے ٹائم دیا، اور پروگرام کنکلوڈ کرتے ہیں آج انشاءاللہ، اور اگلے اتوار کو ملاقات ہوگی. انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.